بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین راستین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشوع بن لادن کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القابوں سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجی اللہ کہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پہ فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے تھے تو قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھر ان کو ٹک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہیں، بار بار پتھر کھاتے رہیں، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنے امت کے لیے اتنا روئے، اتنا آہوزاری کی کہ آپ کا نام نوح یعنی نوحہ کرنے والا پڑ گیا۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، اے اللہ، یہ انسان ظلم کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بددعا دی تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے اور نوح علیہ السلام ایک پہاڑی پر رہتے تھے، تو نہ وہاں پر سمندر تھا، نہ دریا تھا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، پھر اسے کیل بناتے، پھر تختوں کو جوڑ کر اس پر کیل ٹونگتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ کشتی بناتے رہیں اور آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتے کہ یہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر ہے اور پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھتے، صبر کرتے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اونچائی اور 300 گز تھا۔ اس کے جو طول تھا وہ 300 گز تھا اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 30 گز تھی اور عرض اس کا 50 گز تھا، یعنی اتنی بڑی کشتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 100 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کشتی کو جس طرح نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ پہلا منزل جانوروں کے لیے تھا، دوسرے منزل میں انسان تھے اور تیسری جو اس کی منزل تھی وہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ پر جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے نوح، اس کشتی میں مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے سوار کرو تاکہ ان مختلف مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے جس میں زندگی کے آثار ہیں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک بار پھر سمجھایا کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ تو پوری قوم ہنستی رہی اور آپ کے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھی۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔
اس بات کو سن کر قوم نوح علیہ السلام پر ہنس رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے۔ یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا جو کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تو نہیں آئے گا۔ بس پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچے جن کو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، اوپر چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ بھی نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ حرارات کہتے ہیں، اور اس کی ایک چوٹی جس کا نام جودی ہے، اس چوٹی کو جو تقریباً 13,000 فٹ ساحلی سمندر ہے، کشتی نوح اس چوٹی کو لے کر رک گئی، اسی کے پاس ٹھہر گئی، اور یہ تاریخ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹخنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے جانوروں اور پرندوں کو آزاد کیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ذکر کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یافس جس سے ترکی نسل چلی، آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ تقریباً طوفان نوح کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس دنیا فانی سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کے باقیات ترکی کے شہر کوہ حرارات میں ملی ہے، اور یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسے کشتی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے